من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله مولانا العظيم. اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کفر و شرک کے بعد ایمان لائے گا اور توبہ و استغفار کرے گا اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا، اللہ پاک ان کو بشارت عظمیٰ سناتے ہیں کہ ایسوں کی سیئات ان کے معاصی، ان کے گناہ نیکیوں سے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ یہی کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ باری تعالی شان ہوں ایک تو غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور دوسرے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اور جو بندہ مومن اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، احساس کرتا ہے، آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہے، اسی کا نام تو توبہ ہے نا۔ توبہ کے جز کیا کیا ہیں؟ جو غلطی ہو چکی ہے اس سے فی الحال باز آ جائے، اس پر شرمندہ ہو، پشیماں ہو، نادم ہو، اور آئندہ کے لیے عزم بالجزم پختہ ارادہ کرتا ہو کہ دوبارہ اس کام کو کبھی نہیں کرے گا، اور پھر اچھے اعمال پر وہ گامزن ہو جائے۔ اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی وہ کام نہ کرے اور اچھے کاموں کے اوپر گامزن ہو جائے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو توبہ صالحہ، صادقہ، خالصہ نصیب فرمائی۔ اور ایسی توبہ کا کسی کو نصیب ہو جانا، حاصل ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہزاروں انسانوں میں چند لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے توبہ خالصہ، ورنہ انسان کا نفس اتنا کمزور واقع ہوا ہے، اور نفس انسان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے، اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اس کی توبہ کو بار بار تڑوا دیتا ہے۔ ادھر شیطان لگا ہوا ہے، ادھر نفس لگا ہوا ہے، دو بڑے دشمن ساتھ میں لگے ہوئے ہیں نا، دو بہت بڑے دشمن ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ایک مومن کی۔ ایک طرف تو شیطان لگا ہوا ہے کہ اچھے اعمال اس کو کرنے نہیں دوں گا، کرنے ہی نہیں دوں گا، اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس میں
اخلاص نہیں آنے دوں گا، اخلاص بھی آ جائے گا تو اس کو رہنے ہی نہیں دوں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا بیٹھا ہے۔ اور ادھر نفس جو انسان کو بار بار گناہ کا حکم کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو بار بار انسان کو برائی کا حکم کرتا ہے، امارہ کثیر الامر، بہت زیادہ بار برائی کا حکم کرنے والا واقع ہوا ہے۔ وہ نفس جو بار بار انسان کو برائی کا حکم کرنے والا خود اس کے ساتھ ہے، اس سے بچنا بہت مشکل، اور شیطانی طاقتوں سے بچنا بہت مشکل، اور بالخصوص جب کہ ماحول بھی اس کا برا ہو، برے دوست ہوں، بری سوسائٹی ہو، برے ملنے جلنے والے ہوں، اٹھنے بیٹھنے والے برے لوگ ہوں، تو پھر تو کبھی سے کبھی تک بھی وہ اس کو اچھا مشورہ، اچھی صلاح، خیر کی بات، ہدایت کی بات، نیکی کی بات، اللہ کے قریب ہونے والی بات بتا ہی نہیں سکتے۔ وہ سوچیں گے کہ یہ آدمی ہمارے درمیان سے نکل کے کہاں بھاگ رہا ہے۔ وہ اس کا معاملہ ہر وقت خراب کرنے کے در پہ ہی ہوتے ہیں، یعنی توبہ کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اس کا ماحول اس کی توبہ کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی اس کے برے دوست بن جاتے ہیں، اور کبھی اس کے دل میں خود آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اتنی ساری گھاٹیوں سے، وادیوں سے، مشکلات سے، نفس اور شیطان کے تقاضوں سے گزر کر جب کوئی مخلص بندہ تائب ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کو کس قدر پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی ایک بندے مومن کی آخری تمنا یہی تو ہوگی کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور یہاں تو نص قطعی ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے کو، مخلصانہ توبہ کرنے والے کو ضرور پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور اس کا رجوع صحیح ہے، وہ اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے، اللہ ہی کی طرف چل رہا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنے پاس کر لیتے ہیں۔ بندہ ایک بالش چلتا ہے اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، باری تعالی شانہ کی رحمت، ان کا فضل، ان کا کرم، ان کی شفقت اس کو ایک ہاتھ بڑھ کر اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے توبہ اور استغفار کے راستے سے، اعمال صالحہ کے راستے سے، تقوی کے راستے سے، خشیت کے راستے سے، خوف کے راستے سے، اور باری تعالی شانہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف کیسے بڑھتے ہیں؟ دو ہاتھ بڑھ جاتے ہیں، اس کو جلدی اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ پاک کی طرف لپک کر جاتا ہے، تیزی کے ساتھ جاتا ہے، تو باری تعالی شانہ دوڑ کر اس سے زیادہ ان کی رحمت سبقت کرتی ہے اور جلدی کرتی ہے اس کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے۔ اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ اللہ پاک بندے کی توبہ کے کس قدر طالب ہیں، شوقین ہیں، حریص ہیں کہ میرا بندہ کب توبہ کرے، میرا بندہ کب میری طرف آئے۔
اللہ پاک کو کس قدر شوق ہے. شوق تو ہونا چاہیے بندوں کو، مگر جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو اس کا شوق لگ جاتا ہے کہ جلدی سے میرا بندہ میرے دامن میں آ جائے اور میں اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دوں. اس کو ایک روایت میں ایسے سمجھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیا، اللہ پاک بندے کی توبہ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ کوئی مسافر اپنے سواری کے ساتھ جس پر اس نے اپنا پورا سامان سفر رکھا ہوا ہو، اپنا پانی، کھانا، آرام کا بستر، یہ وہ ساری سہولیات جو ایک انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ مجھے لے جانی ہے سفر میں اپنی ضروریات کے تحت، معلوم نہیں کہاں کس چیز کی ضرورت واقع ہو جائے. وہ اپنی سواری پر سوار تھا سامان کے ساتھ اور جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے بہت خطرناک جنگل میں پہنچ گیا. وہ لق و دق میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا سفر درپیش ہو گیا اس کو. ایک جگہ تھک تھکا کر وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا. آدمی جب لمبا سفر کرتا ہے تھک جاتا ہے نا، پھر کیا سوچتا ہے، چلو یہاں کسی درخت کے سائے میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی مسافر خانے میں، کسی ہوٹل میں کچھ دیر آرام کر لیں. اس زمانے میں جیسا جس کو بہرحال موقع ہوتا ہے ہر دور کے اندر، ویسا وہ اس کے ذہن میں آتا ہے. تو اس نے کسی جگہ پر دیکھا کہ یہاں کچھ ہے موقع آرام کرنے کا، کوئی درخت ورخت مل گیا اس کو. اس نے اس کو غنیمت جانا کہ چلو یہاں سایہ بھی ہے، یہاں لیٹ جانا اچھا ہوگا، مناسب ہوگا، راحت مل جائے گی، آرام مل جائے گا. اپنی سواری کو باندھ لیا اپنے قریب میں اور وہ خود وہاں لیٹ گیا. وہاں لیٹنا تھا، آرام کرنا تھا. تھکا ہوا مسافر، پریشان حال مسافر، سفر سے تھکا ہوا انسان وہاں لیٹ گیا. اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کو نیند آ گئی. جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو نیند کیسے آتی ہے؟ بڑی مزیدار اور زبردست نیند آیا کرتی ہے اس کو. وہاں اس کی آنکھ جو لگ گئی، نیند جو اس کو آ گئی، گہری نیند میں سو گیا، وہ گہری نیند سو گیا. اس درمیان میں کہ وہ سوتا رہا، اس کی سواری کسی طرح سے کھل گئی اور وہ وہاں سے اس کا اونٹ، اس کا گھوڑا، اس کی سواری جو بھی ہو وہ چلا گیا. اس پر اس کا سامان تھا، سب کچھ تھا، سواری بھی غائب، سامان بھی غائب، اس کا پانی بھی غائب، اس کا کھانا بھی غائب. اب وہ جو اٹھا تو اس نے یہ سب منظر دیکھا تو انتہائی پریشان ہوگا نا، پریشان، انتہائی پریشان کہ یہ تو کیا ہو گیا. اب وہ تلاش کرنے کے لیے میدان میں گھوم رہا ہے، کبھی یہاں دوڑ رہا ہے، کبھی وہاں دوڑ رہا ہے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے. چاروں طرف دماغ گھومتا ہے انسان کا کہ شاید یہاں ہو، شاید وہاں ہو. پریشانی میں ہو، گھوم پھر رہا ہے لیکن سواری کا کچھ پتہ نہیں. آخر کار تھک تھکا کے اس کے دل میں آیا کہ چلو پھر کہیں لیٹ جاتا ہوں، اور سواری تو میری چلی گئی، اب تو یہی
رات گزارنی پڑے گی مجھ کو، آرام کرنا ہوگا، اللہ مالک ہے جو بھی کچھ ہوگا۔ پھر وہ آرام کرنے لگا اور پھر جو لیٹا تو نیند آ گئی۔ اب کی بار جو سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری تو اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اس کی سواری اس کے پاس موجود، اس کا سامان اس کے پاس موجود، کسی چیز کی کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ اس وقت اس مسافر کو اپنے سامان کے ملنے کی، اپنی سواری کے ملنے کی، اپنے سامان کے ملنے کی کس قدر خوشی ہوگی، اور وہ انسان کتنا خوش ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری سواری سامان کے ساتھ مجھے لوٹا دی، معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی، اور وہ اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس مسافر کو اپنے سامان کے ملنے کی اس وقت ہو رہی ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوشی باری تعالی شانہ کو ہوتی ہے جب اس کا کوئی گنہگار بندہ پریشان حال، مایوس کیا کہتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ، اے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میرے گناہوں کو سوائے آپ کے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی میرے پروردگار ہیں، آپ ہی میرے خالق و مالک ہیں، رحمان و رحیم ہیں، اور آپ ہی کی شان ہے یہ مجھے معاف کرنا، اور آپ کی ذات ہی میرا ٹھکانہ ہے، میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، نجات کی جگہ نہیں، جائے پناہ نہیں، کوئی دوست نہیں، میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ، میں اپنے گناہوں سے تھک چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں، اے میرے پروردگار، آپ ہی سے مجھے امید ہے۔ رب اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب وہ بار بار یہ کلمات دہراتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گوار ہو، یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں جو اس کو معاف کر سکتا ہوں، میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو بخش دیا، یہ میری طرف ہی آیا ہے، میرا بندہ آخرکار میری طرف ہی آیا ہے۔ اللہ پاک ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں غفار ہوں۔ وہاں تو فرمایا تھا غفور، اور یہاں فرمایا کہ غفار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو مجھ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے۔ اگر وہ کافر بھی ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ وہ ایمان لے آتا ہے، اس کا تمام کفر، تمام شرک ایمان لانے کے بعد میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا ہے، ایمان کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اسلام کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور ہدایت کے اندر آ گیا ہے، اور اعمال صالحہ کا نور اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، وعمل صالحہ، اور عمل صالح پر آ گیا ہے، ہدایت پر آ چکا ہے۔ وہ معلوم ہوا کہ توبہ اور عمل صالح ایمان کے ساتھ یہی ہدایت ہے،
اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی کہ تو ایمان لانا، توبہ اختیار کرنا، عمل صالح اختیار کرنے کا نام ہی اصل ہدایت ہے۔ اسی کو کہا جائے گا کہ یہ انسان ہدایت پر آ گیا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے انبیاء کے کتنے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے جب توبہ کا راستہ اختیار کیا وہ تو بخشائے تھے، اگر کوئی ایسی بات ان سے صادر ہو گئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات ہماری شان کے مناسب نہیں تھی، تو وہ اس پر اتنا روتے تھے اللہ سے اتنا لو لگاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما دیا کرتے تھے۔ یہی ہمارے ابا آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جب ان سے وہ خطا ہو گئی جو ہزاروں عطا کا ذریعہ بنی، بظاہر تو وہ خطا تھی لیکن حقیقت میں ہزاروں عطاؤں کا ذریعہ تھی، اور وہ تکوینی بات تھی، ایک تکوینی نظام تھا اللہ پاک کا، تکوینی مصلحت تھی، اور اس میں بہت بڑی بڑی مصالح چھپی ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے کیا کلمات پڑھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم سے اپنی ذات پر ایک ظلم ہو گیا ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ واقعات دراصل تعلیم تھے اللہ کی طرف سے ان کی اولاد کے لیے۔ ابا نے اپنی اولاد کو یہ تحفہ دیا کہ بیٹو تم سے ہی بہت غلطیاں ہوں گی، لہذا کیا کرنا ہے، جب غلطی ہو جائے تو ڈٹائی نہیں کرنا ہے اللہ کے سامنے شیطان کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنا ہے۔ یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا راستہ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا۔